الدین الخالص۔ عید قرباں کا تہوار بہت قریب ہے، جو کہ ہماری اسلامی 2 عیدوں میں سے دوسری عید ہے، اور اس عید کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی ایک عبادت ہے اور عظیم الشان عبادت، جس طرح سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، تو اسی طریقے سے قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ اور کسی بھی عبادت کے لیے، کسی بھی عبادت کے اندر، کسی بھی نیک عمل کے اندر جب تک 2 چیزیں نہیں پائی جائیں گی تب تک وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ لہذا جب ہم اس عظیم الشان عبادت کو ادا کرنے کے لیے فکر مند ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم یہ عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی۔ کوئی بھی عبادت، کسی بھی عبادت میں سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے، جو پہلی شرط ہے، وہ اخلاص کی۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، چاہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، کوئی بھی نیک عمل ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کی رضا، کسی اور کی خوشنودی اس میں مطلوب نہ ہو، شامل نہ ہو۔ کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کو بتلانے کے لیے، کسی کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، یا یہ کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ ساری چیزیں اخلاص کو ختم کرنے والی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے۔ کیا چیز اللہ کے یہاں پہنچتی ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر کیا ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کو گوشت پوشت سے مطلب نہیں۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قبول کرتا ہے، ان کی عبادتوں کو، ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ دوسری شرط کسی بھی عبادت کے لیے یہ ہے کہ وہ عمل، وہ عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کی جائے، سنت کے مطابق کی جائے، جس طریقے سے ہمیں بتلایا گیا ہے ویسے کیا جائے۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو آج کی جو مجلس ہماری ہے یہ یہی جاننے کے لیے ہے کہ ہم کس طریقے سے اس عبادت کو انجام دیں کہ اللہ کے یہاں یہ مقبول ہو اور یہ عبادت بحیثیت عبادت ہمیں اس کا اجر و ثواب مل سکے۔ قربانی کے سلسلے میں بہت سارے احکام و مسائل ہیں، جن میں سب سے پہلا مسئلہ قربانی کے جانور سے متعلق ہے کہ کس طریقے کے کون سے جانور کی قربانی کرنی چاہیے، کون سے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن میں اور حدیث میں جو بات بتلائی گئی ہے وہ ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، کہ تم نہ ذبح کرو، یعنی قربانی میں نہ ذبح کرو مگر دانتا جانور، الا یہ کہ وہ نہ ملے تو تم بھیڑ کا 1 سالہ بچہ ذبح کر سکتے ہو۔
لا تذبحوا الا مسنتن، یہ قربانی کے شرائط میں سب سے پہلی چیز ہے کہ دانتے جانور، دانتا کا مطلب ہے کہ جانور کا جو سامنے کے جو دو دانت ہوتے ہیں، جو دودھ کا دانت جن کو کہا جاتا ہے، وہ دانت گر جائیں اور نیا دانت ان کی جگہ پر آ جائے تو یہ جانور دانتا جانور کہا جاتا ہے، اسی کو مسنہ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی نکالا ہے کہ مسنہ کا مطلب دانتا نہیں بلکہ 1 سال کا جانور، 1 سال کا جانور، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے اور فقہا اور محدثین کی بیان کردہ تشریح کے اعتبار سے راجح اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ مسنہ کا معنی ہوتا ہے جس کا سامنے والا دانت جو ہے ٹوٹ کر کے گر گیا ہو اور اس کی جگہ نیا دانت آ گیا ہو۔ اب وہ اس کی عمر 1 سال ہو، 1.5 سال ہو، 2 سال ہو، الگ الگ جانوروں میں الگ الگ اس کا وقت ہوتا ہے۔ کسی جانور میں مثلا بکری میں 1 سال 1.5 سال میں، اور گائے بھینس میں اس کے اور کئی سال، اونٹ میں اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ یہ ایک ظاہری علامت ہے جس کو آپ دیکھ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جانور ہمارے مطلب کا ہے، قربانی اس کی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن 1 سال کا اگر کوئی کہے تو آپ کیسے جانیں گے؟ اگر آپ کا گھر کا پالا ہوا بکرا ہے تو تب تو آپ جان جائیں گے، لیکن آپ مارکیٹ سے خرید رہے ہیں، وہ بیچنے والا جتنا بتا دے وہ تو یہی کہے گا کہ ہاں 1 سال کا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ 1 سال کے کم کے بکرے کی قربانی ہوتی ہی نہیں، کسی کے یہاں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال کچھ بھی وہ کہہ سکتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ دانتے جانور کی قربانی کی جائے۔ اس کے علاوہ جو اوصاف حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح بکبشین اقرنین املحین موجوعین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھے ذبح کیے جو سینگ والے تھے اور چتکبرے تھے اور خسی تھے۔ تو اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ یہ قربانی کے جانور کے اچھے اوصاف میں سے ہیں۔ اقرنین سینگ والے، سینگ والا جانور بنسبت بغیر سینگ والے جانور کے خوبصورت لگتا ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی جانور پیدائشی طور پر بغیر سینگ کا ہے تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے مقابلے میں سینگ والا اچھا مانا جاتا ہے، خوبصورت مانا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی تھی اس میں یہ ہے کہ سینگ والا جانور تھا۔ املحینے کا مطلب ہوتا ہے چتکبرا، یعنی جس کے بدن کا کچھ حصہ سفید کچھ کالا، تو اس طرح کا جانور ہے تو وہ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک رنگ کا جانور ہے، صرف سفید ہے، صرف کالا ہے، صرف براؤن ہے، تو اس میں کوئی حرج ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی بھی قربانی۔ بس یہ ہے کہ جتنا زیادہ پسندیدہ ہوگا، جتنا زیادہ قیمتی ہوگا، جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا، اتنا زیادہ وہ اللہ کے یہاں یعنی اس کی اہمیت ہوگی، وہ بہتر ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا جانور نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور موجوعین کہا گیا ہے کہ یہ دونوں میڈھے خسی تھے، جانوروں کا خصیہ جو ہے نکال دیا جاتا ہے یا اس کو بے اثر کر دیا جاتا ہے، اس کو خسی کہتے ہیں، خسی بنانا۔ ایک تو یہ کہ ہر بکرے کو ہم لوگ خسی کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں کاٹ کر کے، یا جس کو کہتے ہیں کہ صرف رگ کاٹ دی گئی ہو، جس کو نسبندی کہتے ہیں، تو اس طرح کے جانور کو عربی میں کہا گیا موجوعین، کہ وہ دونوں جانور کیا تھے؟ خسی تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ خسی جانور کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اصل میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جانور کا خصیہ نکال دیا جائے یا اس کو بے اثر کر دیا جائے تو یہ ایک نقص ہو گیا، ایک عیب ہو گیا،
لہذا عیبدار جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نقص اور عیب نہیں ہے، یا اگر نقص اور عیب ہے بھی تو اس کی وجہ سے جانور کے اندر بہتری آتی ہے، مثلا اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو مہک وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس عمل کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کے جانور کی، یعنی خصی کیے گئے جانور اور بغیر خصی کیے گئے جانور، دونوں طرح کے جانوروں کی قربانی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جن عیوب کا تذکرہ کیا گیا کہ فلاں فلاں قسم کے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس سلسلے میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک ہے العورا بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کاناپن بالکل ظاہر ہو، اور دوسرا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑاپن بالکل ظاہر ہو۔ تو دیکھیے بالکل ظاہر ہو، کاناپن ظاہر ہو، لنگڑاپن ظاہر ہو، ایسا مریض، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، ایسا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈی میں گویا گودا ہی نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اب دیکھیے اس کے حدیث کے الفاظ میں کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، تو کانا کہتے ہیں ایک آنکھ جس کی خراب ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر دونوں آنکھ خراب ہے تو بدرجہ اولا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں معمولی خرابی ہو، آنکھ کے اندر معمولی ہلکی کوئی خرابی ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے لنگڑا کر کے جانور چل رہا ہو، بہت زیادہ لنگڑاتا ہو، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ یہ کہ معمولی لنگڑا پن ہے، تھوڑا بہت ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر ایک ٹانگ نہیں، دو ٹانگ، دونوں ٹانگ میں اس کے خرابی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اور بڑا عیب ہو گیا، تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی بیماری ہو، وہ بیماری بہت زیادہ ہو، واضح ہو، اس کے اندر نمایاں ہو، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اتنا دبلا جانور والکثیر التی لا تنقی یا الاشفاء التی لا تنقی، اتنا دبلا پتلا جانور کہ دیکھتے ہی انداز لگے کہ اس کی ہڈی میں تو گودا بھی لگتا ہے کہ نہیں ہے، تو اتنا دبلا پتلا جانور اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم جانور کی آنکھ اور اس کا کان وغیرہ خوب اچھی طرح سے جھانک کر کے دیکھ لیں، چیک کر لیں، آنکھ صحیح ہے کہ نہیں، کان صحیح ہے کہ نہیں۔ وَأَلَّا نُزَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاء، اور ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان سامنے سے کٹ کر کے لٹک رہا ہو، یا جس کا کان پیچھے سے کٹ کر کے لٹک رہا ہو، یا جس کے کان میں لمبائی میں چیرا گیا ہو، سوراخ ہو، یا چوڑائی میں اس کے کان میں سوراخ ہو، چیرا گیا ہو اس کو، تو اس طرح کے جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو کان معمولی تھوڑا بہت اگر کٹا ہے جانور کا تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ کٹا ہو، آدھا یا آدھا سے زیادہ کٹا ہو، چاہے وہ لمبائی میں کٹا ہو، چوڑائی میں کٹا ہو، بیچ میں ہو، تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آنکھ کے بارے میں پہلی والی حدیث میں تذکرہ ہو چکا ہے۔ سینگ کے بارے میں بھی کچھ روایتیں آتی ہیں جو سندن جس میں کلام ہے۔ سینگ کے معاملے میں یہ ہے کہ تھوڑی بہت خرابی ہے، اگر سینگ میں یعنی ٹوٹ گئی ہے تھوڑا بہت، یعنی آدھے کے اندر اگر ہے، آدھے سے کم ہے، تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن آدھی یا آدھے سے زیادہ اگر ہو
تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کے جانور میں کچھ جانوروں میں شرکت کی جا سکتی ہے، یعنی ایک سے زائد لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جس میں ایک ہی آدمی یا ایک ہی گھرانہ شامل ہوتا ہے، جیسے بکرا بکری ہے یا بھیڑ دمبا وغیرہ ہے، یہ ایک آدمی کی طرف سے۔ لیکن ایک آدمی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک گھر کے ہر فرد کی طرف سے، گھر کا جو مکھیا ہے، جو گھر کا بڑا ہے، وہ قربانی کرے گا تو اس کے پورے گھر کی طرف سے ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے میڈھے کی، بکرے کی، تو یہ پڑھتے تھے کہ اللہم تقبل اللہم من محمد و آل محمد، کہ اللہ تعالیٰ یہ محمد کی طرف سے بھی ہے اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے بھی۔ اب وہ گھر کتنا بڑا ہو، اس گھر میں، اس فیملی میں جتنے بھی افراد ہوں، 100 ہوں، علماء کہتے ہیں تب بھی ہو جائے گا۔ ایک بکرا بکری ایک خاندان کی طرف سے، یعنی نام سے تو اسی مکھیا کے نام سے ذبح کیا جائے گا، لیکن اس میں سب لوگ شامل ہوں گے۔ اس طرح کی بہت سی روایتیں صحابہ کرام سے بھی آتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک بکری لے کر کے آئے قربانی کے لیے، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ وعنا، اور ہماری طرف سے، یہ تو آپ کی طرف سے ہو گئی، تو کہا کہ عنی وعنکم، کہا کہ میری طرف سے بھی ہے، تمہاری طرف سے بھی ہے۔ اس طرح کی اور بھی روایتیں آتی ہیں۔ تو اگر کوئی گھر والے ایک ہی قربانی کے اندر، ایک ہی جانور کے اندر، یعنی چھوٹے جانور کی بات ہے، گھر والے کو شریک کر لیں، شریک کریں گے، اور یہی نیت، اسی نیت سے قربانی کریں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر فرد کی طرف سے قربانی کی جائے گی، ایسا ضروری نہیں ہے، حدیثوں میں اس کی بالکل صراحت موجود ہے۔ ہاں، اگر کوئی گھر کے افراد کی طرف سے الگ الگ کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اپنی طرف سے الگ کرنا چاہے، بیوی کی طرف سے الگ، بچوں کی طرف سے الگ، اللہ تعالیٰ نے وسعت دیا ہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قربانی کرنا بھی ثابت ہے، 2 بھی ثابت ہے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر تو آپ نے 100 اونٹ کی قربانی کی تھی، 100 اونٹ کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک اونٹ میں ویسے ہی 10 آدمی شریک ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ حج میں اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو زائد قربانی کرنے میں، ایک سے زائد، لیکن شرط یہی ہے کہ اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا یہ کہ گزشتہ سال ہم نے 5 جانور ذبح کیے تھے، اب اس سال جو ہے 4 ہی کا حساب بن رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو لگتا ہے کہ اس کے یہاں اس سال معاملہ گڑبڑ ہے، کیا کہیں گے لوگ؟ اس طرح کا نہیں سوچنا چاہیے۔ کل 5 کی استطاعت تھی، 5 ہم نے کیا، آج 2 کی ہے، 2 کریں گے، آج 1 کی رہے گی، 1 کریں گے۔ یہ تو ہمارے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وسعت دی ہے اس حساب سے ہم کریں گے۔ اچھا، بڑے جانور جیسے گائے اور اونٹ میں شرکت، یعنی 7 آدمی، گائے میں تو 7 آدمی، گائے ہو چاہے بیل ہو، 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، یعنی الگ الگ گھر کے لوگ، جس طرح سے 7 مثلا بکرا 7 گھر میں الگ الگ آتا ہے، تو 7 بکرا نہ کر کے 7 آدمی مل کر کے ایک گائے ذبح کریں، تو یہ اس کی گنجائش ہے۔ اور اونٹ کے لیے یہ ہے کہ اس میں قربانی میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 10 آدمی مل کر کے ایک اونٹ ذبح کر سکتے ہیں۔ البتہ حج میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کا حکم الگ ہے، اس میں گائے اور اونٹ دونوں 7 آدمی کی طرف سے ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل الگ ہے اور اس کی دلیل الگ ہے کہ قربانی میں گائے تو 7 ہی آدمی کی طرف سے ہوگی، لیکن اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں تھے، ہم نے اونٹ ذبح کیا 10 آدمی کی طرف سے، تو یہ قربانی کے بارے میں ہے۔ اور وہ جو 7 کی بات ہے دونوں میں، وہ حج سے متعلق وہ روایت ہے۔ تو یہ شرکت قربانی میں ہو سکتی ہے۔
ایک سوال قربانی کے جانور کے تعلق سے یہ تھا کہ کیا حاملہ جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، جیسے بکری کے پیٹ میں بچہ ہو، گائے کے پیٹ میں ہو، اونٹنی کے پیٹ میں، تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، کی جا سکتی ہے۔ اور قربانی کرنے کے بعد اگر پیٹ میں سے بچہ نکلے تو اگر چاہے تو اس کو کھا سکتے ہیں، اس کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ زندہ نکلے تو اس کو ذبح کیا جائے گا۔ لیکن اگر مردہ بچہ نکلتا ہے اور کوئی اس کو کھانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، کہ پیٹ کے بچے کا ذبح وہی ہے جو اس کی ماں کا ذبح ہے، ماں کو ذبح کر دیا تو سمجھے کہ وہ بھی ذبح ہو گیا، اس کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ زندہ وہ پیدا ہو، زندہ نکلے تو چونکہ ایک مستقل جانور کی اس کی حیثیت ہو گئی، جاندار ہے تو اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اور ایک چیز اور اس سلسلے میں آتی ہے بھینس کی قربانی کے سلسلے میں کہ بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی، اور بعد میں جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا اور ایسے علاقوں میں اسلام پھیلا جہاں بھینس بھی پائی جانے لگی، تو اب وہاں سوال پیدا ہوا کہ اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیشہ سے دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ اس کو گائے ہی کا درجہ دے کر کے اس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، گائے ایک الگ جانور ہے اور بھینس ایک الگ جانور ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ تو بعض اہل لغت نے جو لکھ دیا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے گائے ہی کی ایک قسم ہے، تو یہ ان کا لکھنا جو ہے یہ محل نظر ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ کہتے کہ ہاں بھینس جو ہے گائے کے درجے میں ہے، بے منزلت البقر، گائے کے درجے میں ہے، ورنہ ہر آدمی دیکھتا ہے کہ بھینس الگ جانور ہے، گائے الگ جانور ہے۔ گائے کا ثبوت بالکل موجود ہے، صحیح طور پر ثابت ہے، لیکن بھینس کا معاملہ مشکوک ہو گیا تو مشکوک سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اطمینان ہے بھینس کی قربانی کو جائز کرنے والوں کے دلائل سے، تو وہ کریں، تو ان پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی۔ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرآت کے اندر یہی لکھا ہے کہ میرے نزدیک احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جن جانوروں کی قربانی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے انہی جانوروں کی قربانی کی جائے اور دوسرے جانوروں کو چھوڑ دیا جائے۔ البتہ شیخ صاحب نے آگے لکھا کہ البتہ اگر کوئی بھینس کی قربانی کو جائز کرنے والوں کے دلائل سے مطمئن ہے اور وہ کرتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ علماء اہل حدیث میں ہمیشہ سے دونوں طرح کا موقف، بعض لوگ جواز کے، بعض لوگ عدم جواز کے قائل ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس میں بہت زیادہ تشدد اور سختی نہیں برتنی چاہیے۔ ذبح کیسے کیا جائے؟ ظاہر بات ہے کہ ذبح کرنا ایک خاص عمل ہے، تو اس کے بھی اس کے طریقے بتلائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی چھری سے جانور کو ذبح کیا جائے گا جو بہت تیز ہو، تاکہ جلد سے جلد جانور کا کام تمام ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ ذبح کرنے میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو کم سے کم تکلیف ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بغیر تکلیف کے ہم اس کو ذبح کر لیں، لیکن زیادہ تکلیف پہنچا کر کے ذبح کریں تو اس کے مقابلے میں کہ کم سے کم تکلیف پہنچائیں۔ اچھی چھری سے، تیز چھری سے ذبح کریں گے تو جلد سے جلد اس کا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھائی کرنا واجب قرار دیا ہے، لکھ دیا ہے، لہذا اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یعنی اس کو قصاص میں قتل کرنا ہو یا میدان جنگ میں قتل کرنا ہو تو ابھی یہ نہیں کہ تڑپا کر کے مارو، بلکہ اچھے طریقے سے جلد اس کا کام تمام کر دو۔ اسی طریقے سے جانور وغیرہ ذبح کرو
تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ کیسے اچھے طریقے سے ذبح کرو کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ۔ یہاں آرام کہاں ہے؟ آرام کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم تکلیف میں اس کا کام تمام کر دو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور لے کر کے قربان کرنے کے لیے بڑھ رہے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا عائشہ حلم المدیہ وشحذیہا بحجر، کہا کہ عائشہ چھری لاؤ اور چھری کو پتھر پر تیز کر لو، چھری کو پتھر پر تیز کر لو۔ یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کی جائے گی۔ جانوروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ اب آپ ان کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز کریں گے تو اس منظر سے ان کو خوف اور ڈر لاحق ہوگا، تو جانور کی نگاہ سے بچا کر کے کیا جائے، چھری تیز کیا جائے، اور ایسی چھری سے نہ ذبح کیا جائے جو بڑی خراب ہو، جس کو بڑی دیر تک رگڑتے رہیں اور جانور تڑپتا رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جہاں اور جانور موجود ہوں وہاں ان کے سامنے نہیں ذبح کرنا چاہیے کسی جانور کو، کیونکہ اپنے جیسے جانور کو ذبح ہوتا دیکھیں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنی دہشت ان کے اوپر طاری ہوگی۔ تو اور جانور اگر موجود ہیں تو ان کو کہیں الگ کر دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ جو آواز ذبح کرتے وقت جانور جو آواز نکالتا ہے، وہ آواز بھی اگر ان کے کان میں نہ پہنچے تو بہتر ہے، اس لیے کہ وہ آواز سن کر کے بھی ان کے اوپر دہشت طاری ہوگی۔ تو دوسرے جانوروں کے سامنے جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے۔ جانور کو گھسیٹ کر کے نہ لے جائے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، بڑی بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ گھسیٹ کر کے لے آتے ہیں۔ قربانی کرنا ہے، قربانی عبادت ہے، اور جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کا ثبوت دینا چاہیے، اس طرح سے ان کو گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے۔ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے تو لٹانے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا پیر جو ہے قبلے کی طرف رکھا جاتا ہے، سر جو ہے بائیں طرف رہتا ہے، یعنی آپ اگر قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے ہوں تو سر جانور کا بائیں طرف رہے گا، پیر قبلے کی طرف رہے گا۔ تو یہ صفت ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے یہ کیفیت بدل گئی اور سر بجائے بائیں طرف پڑنے کے مثلا کسی اور طرف پڑ گیا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور ذبح کرنا، چھوٹے جانور کو ذبح کرتے ہیں لٹا کر کے، اور جیسے بکرا بکری وغیرہ ہوا، یہ گائے، اس کو بھی لٹا کر کے ذبح کرتے ہیں۔ اونٹ کو جو ہے نحر کہتے ہیں، نحر کا مطلب ہوتا ہے کہ کھڑے وہ ہوں اور ان کے گردن میں، ظاہر بات ہے کہ ان کا سر بہت اوپر ہوتا ہے اور پھر گردن نیچے ہوتی ہے، تو گردن میں چھرا گھونپا جائے یا بھالا گھونپا جائے، جس کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور جب زیادہ خون نکل جاتا ہے تو وہ خود ہی جو ہے کمزور ہو کر کے گر جاتا ہے جانور، وہ بات ختم ہو گئی، اس کا الگ سے پھر اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اونٹ کی قربانی کا یا اونٹ کو ذبح کرنے کا یہی طریقہ ہے، چاہے کھڑے کر کے اس کو کھڑے کر کے ذبح کریں گے تو اس کا ایک پاؤں باندھ دیں گے تاکہ وہ بھاگے نہ ادھر ادھر، اور دوسری شکل یہ کہ بیٹھا کر کے بیٹھا رہے اس کو نہر کریں تو بیٹھنے کی حالت میں بھی اس کے پاؤں کو باندھ دیں گے تاکہ وہ بھاگے نہ۔ تو دونوں کو کی صفت الگ ہے۔ ذبح کرتے وقت دعا کیا پڑھنی چاہیے، کون سی دعا ضروری ہے، کون سی ضروری نہیں ہے، تو اس سلسلے میں حدیث کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر کئی دعائیں آئی ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز جس کے بغیر کوئی بھی جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا وہ یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، چاہے قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو، عام دن میں جو ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے یہ چوزے مرغے وغیرہ بھی، ان کو بھی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ضروری ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے ان جانوروں کو کھاؤ، اور کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو نہ کھاؤ۔ تو بغیر یعنی اگر یاد ہے ایک مسلمان کو یاد ہے، بھول جائے اگر کوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں، بھول گیا افراتفری میں نہیں پڑھ سکا تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرتا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر کے بسم اللہ نہ پڑھے تو ایسا جانور اس کو کھانا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اب بسم اللہ کے علاوہ اور جو چیزیں جیسے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر یہ اس کو پڑھنا سنت ہے، اس کے پڑھے بغیر بھی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے وہ جو لمبی دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات آخر تک، اس لمبی دعا کے بارے میں بعض محدثین نے کہا تھا کہ ضعیف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ حسن کے درجے پر یعنی قابل عمل ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس دعا کو ذبح کرنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے جو آتا ہے کہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی اللہم منک ولک، یہ سب جو ہے یہ سب بھی دعائیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کون سی دعا ایسی ہے کہ جس کو پڑھے بغیر ہماری قربانی نہیں ہوگی، اور کون سی دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنا سنت کے درجے میں ہے کہ اگر کبھی چھوٹ جائیں تو اس سے قربانی پر کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا گوشت جو ہے اس کو خود بھی کھایا جائے اور عزیز و اقارب کو تحفتاً بھیجا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ غریب فقراء مساکین میں اس کو صدقہ بھی کیا جائے، کھائیں بھی اور عزیز و اقارب کے یہاں بھی بھیجیں اور مسکینوں غریبوں کو بھی کھلائیں۔ اگر اس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کا کچھ حصہ تو رکھ بھی سکتے ہیں بعد میں کھانے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کل کا کل ہم ہی کھائیں اور ہم ہی اس کو اسٹاک کر کے رکھے رہیں، سال بھر تک کھاتے رہیں۔ اس میں جو فقراء مساکین کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان کی ضرورت بھی۔ کتنے لوگ ہیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی، ہمیں پہلے سے پتہ لگا کر کے رکھنا چاہیے، ان کے یہاں اولین فرصت میں گوشت بھیجنا چاہیے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا؟ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں بھی خیال رہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے جو غیر مسلم مثلا کچھ سیاستداں اور کچھ لیڈران سے تعلقات رہتے تو اچھی خاصی مقدار میں ان کے یہاں پہنچا دیتے ہیں اور اپنے پاس پڑوس کے غریب غربا جو ہے محروم رہ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی اگر کوئی قصاب قصائی کے ذریعے کروائی جا رہی ہے یا اس کا چمڑا وغیرہ نکلوایا جا رہا ہے تو اس کی اجرت میں قربانی کا گوشت نہیں دیا جائے گا، اس کا محنتانہ اس کا معاوضہ جو ہے اس میں قربانی کا گوشت نہیں دے، اس کے لیے الگ سے آپ کو پیسہ دینا ہوگا۔ پیسہ پورا دینے کے بعد اگر آپ چاہیں، اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ غریب ہے ضرورت مند ہے تو الگ سے بعد میں اس کو کچھ قربانی کا گوشت دے دیں، لیکن یہاں خیال رکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ اسی کی وجہ سے وہ اپنی مزدوری کم لے۔ مثلا اس کی مزدوری 500 ہے تو اس نے کہا کہ چلیے 300 دے دیجیے گا اور تھوڑا گوشت ہم کو دے دیجیے گا، تو اس کا مطلب کہ یہ جو گوشت ہوا کیا ہوا اسی اجرت کا حصہ ہوا، ایسا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اس کی اجرت اور اس کی مزدوری پوری دینے کے بعد تب آپ اگر چاہیں اس کو تو گوشت کچھ الگ سے ہدیتاً دے سکتے ہیں۔ ایک سوال قربانی کے چمڑے کے بارے میں آتا ہے کہ قربانی کا چمڑا کیا کیا جائے۔ قربانی کا چمڑے کے بارے میں کہ اس کو بھی صدقہ کر دینا چاہیے، غریب غربا کو دے دینا چاہیے۔ ہاں اگر آدمی اپنے مصرف میں اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، جیسے کہ اس کا کچھ صاف کر کے اس کا مسلح کہیں لوگ بنا لیتے ہیں، کہیں کوئی اور چیز اس کی بناتے ہیں، تو اپنے مصرف میں استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ اس کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اس کھال کو جو ہے یہاں بھی قصاب کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا،
اگر نہیں کوئی لینے والا ہے تو اور چمڑا خراب ہونے کا ڈر ہے تو اس کو بیچ کر کے، تاکہ خراب نہ ہو جائے، اس کو بیچ کر کے پھر اس کے پیسے کو صدقہ کیا جائے گا۔ اس بیچنے کے بعد اس کا پیسہ اپنے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے پیسے کو صدقہ ہی کیا جائے گا۔ بہتر یہ کہ آدمی اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ بہت سارے لوگ مطلب یہ کہ اب سہولت پسندی کی وجہ سے دوسروں سے قربانی کرواتے ہیں۔ گھر میں کئی نوجوان موجود ہیں لیکن وہ نہیں کرتے، انتظار میں ہیں کہ اب فلاں جگہ سے قصاب آئے گا، فلاں جگہ سے، کہیں اسی میں پورا دن چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا تو ہمیں سیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور یہ سب چیزوں کی مشق ہم کو ہونی چاہیے۔ بہتر یہی کہ اپنے ہاتھ سے کیا جائے۔ ہاں، دوسرے سے کروانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بھی کیا ہے، دوسرے سے بھی کروایا ہے۔ جیسا کہ حج کے موقع پر ہم نے بتایا تھا کہ 100 اونٹ کی قربانی جب آپ نے کی تھی تو 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی تھی، 63 اونٹ، وہ بھی کھڑے کھڑے، اور پھر باقی اونٹ 37 بجے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کر دیجیے، اس کو ذبح کر دیجیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے سے بھی ذبح کرایا جا سکتا ہے، لیکن پہلے آپ نے اپنے خود سے کیا۔ دوسرے سے کرایا جا سکتا۔ کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر عورت کے اندر اتنی صلاحیت ہے، ہمت ہے، وہ کرے تو کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آرام سے عورت کر سکتی ہے، قربانی کر سکتی ہے۔ ذبح کا وقت قربانی کب سے کب تک ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو جب امام نماز سے فارغ ہو جائے، خطبے سے فارغ ہو جائے، تو اس وقت سے لے کر کے اور ایام تشریق کا آخری جو دن ہوتا ہے یعنی 13ویں ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے تک، اس بیچ میں جب چاہے قربانی کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عید الاضحیٰ کی نماز ابھی ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے ذبح کر لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دیکھا کہ کسی صحابی نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا، تو آپ نے کہا کہ تمہاری یہ بکری جو ہے یہ گوشت کی بکری ہے، یہ صرف کھانے کے لیے ہوئی، یہ قربانی نہیں ہوئی، اب اس کی جگہ تم کو دوسری قربانی کرنی پڑے گی۔ تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر آدمی گیا ہے عید کی نماز پڑھنے امام کے ساتھ تو وہاں سے آنے کے بعد، اور اگر نہیں گیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو کم سے کم اتنا انتظار کر لے کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہوں گے اور واپس آ رہے ہوں گے، تب اس کے بعد قربانی شروع کرے۔ اب اس کے بعد سے شروع کرنے کے بعد دن کو کرے۔ اگر کوئی جانور کبھی رات میں کرنے کی نوبت آ جائے، مان لیجیے جانور عام طور سے تو لوگ نہیں کرتے، لیکن مثلا کوئی جانور ہے اس کی حالت بگڑ گئی، تو رات کا وقت ہے یا دن کا وقت ہے، کسی بھی وقت اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، اگر کوئی اس لیے رات کو کرتا ہے کہ رات کو چپکے سے کر لیں گے، کوئی گوشت نہیں مانگنے آئے گا، کوئی جانے گا نہیں، تو یہ عیب کی بات ہے، لیکن رات میں قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے دنوں میں اب انتظار نہیں کرنا ہے صبح کے وقت جو قربانی کرنی ہے کہ اب اتنا وقت گزر جائے کہ مثلا عید کی نماز ہو جائے گی، نہیں، دوسرے دن آپ فجر کے بعد کرنا چاہیں، ظہر تک کرنا چاہیں، عصر تک کرنا چاہیں، کسی بھی وقت کر سکتے۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کا سورج غروب ہونے تک یہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ بعض جگہوں پر یہ معلوم ہوا کہ لوگ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں، اور بعض لوگ شاید وضو بھی کراتے ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کا معمول ہے قربانی کے جانور کو سال بھر یعنی یا گھر میں پالتے ہیں، کبھی کبھی نہلاتے دھلاتے اس کو، تو ٹھیک ہے، اسی حساب سے کیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سوچ کر کے کہ اس کو قربانی کرنی ہے، اس کو لے آؤ، پاک صاف کر دو، نہلا دھلا دو، وضو کرا دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بلا وجہ کا تکلف ہے۔
کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قربانی کرنے سے پہلے جانور کو کچھ کھلاتے ہیں کہ بیچارے کو قربان کرنا لیا اور کچھ کھلا کر کے. یہ بھی ایک طرح کا مذاق ہے. اس کو مارنا ہے، ذبح کرنا ہے، تو آپ اس کو کھلا رہے ہیں، یہ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخری عشرے میں یہ جو عشرہ شروع ہونے والے، نہیں یہ پہلا عشرہ ذی الحجہ کا، یعنی پہلی ذی الحجہ آج 28 تاریخ ہے، بلکہ 29ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے، کل 29 تاریخ رہے گی. چاند رات جس کو کہتے ہیں. تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس پورے وقفے میں اپنا ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. یہ ضروری ہے. اگر قربانی کرنا ہے، آپ کو قربانی کا ارادہ ہے، بھلے جانور ابھی نہیں لائے ہیں لیکن ارادہ ہے، تو قربانی عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے پہلے آپ اپنا ناخن بال وغیرہ کاٹ لیجیے. اس بیچ میں نہ تو بال نہ مڈانا ہے، نہ چھوٹا کرانا ہے، چاہے سر کا بال ہو، مونچھ کا بال ہو، بغل کے کوئی بھی اس طرح کا بال اس کو کاٹنا نہیں چاہیے. یہ صحیح ہے، حدیثوں کے اعتبار سے یہ ممنوع ہے، حرام ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مطلب یہ کہ قابل مواخذہ ہے. ویسے اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ ایک گناہ کا کام ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہے. گھر کا جو مکھیا ہے مثلا، اس گھر کے باقی لوگوں کے لیے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی کریں، لیکن ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، بعض تابعین وغیرہ کے بارے میں، کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ان ایام میں ان کا بھی بال وغیرہ نہیں کٹواتے تھے. ایک طرح کی تربیت دیتے تھے کہ وہ اس عمل کو سمجھیں کہ یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، بڑے ہو کر کے وہ سمجھیں. یہ کب کریں گے؟ جب قربانی ہو جائے گی، یعنی جس کے نام سے قربانی ہے وہ قربانی کر لے گا، اس کی قربانی ہو گئی، تب اس کے بعد وہ کاٹ سکتا ہے. اب وہ چاہے جب بھی قربانی دیر سے ہو تو وہ دیر تک وہ انتظار کرے گا، تب وہ ناخن بال وغیرہ کاٹے گا. قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن یہ بتلایا گیا ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھانا نہیں چاہیے صبح میں، جبکہ عید الفطر میں یہ ہے کہ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجور وغیرہ کھا کر کے جاتے تھے. یہ عید الفطر میں یہ سنت ہے کہ کچھ کھا کر کے جایا جائے، خاص طور سے اگر کھجور میسر ہو تو کھجور کھا کر کے جایا جائے، یا اور کوئی بھی چیز. لیکن عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے جاتے تھے، واپس آ کر کے کھانا شروع کرتے تھے. کس سے؟ جب قربانی کا جانور ذبح ہو جاتا تھا تو اس سے شروع کرتے تھے. یہ سنت ہے، سنت. اگر کسی نے نہیں کیا، مثلا کوئی بیمار ہے، مریض ہے، وہ اتنی دیر تک نہیں رک سکتا، وہ کچھ کھا کر کے جانا چاہتا ہے عید کی نماز کے لیے، یا عید کی نماز سے آنے کے بعد ابھی قربانی میں دیر ہے اور اس کو کھانا چاہیے، اس کو بیمار آدمی ہے یا زیادہ تیز بھوک لگی ہے، اگر وہ کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. بس یہ ہے کہ ایک سنت پر وہ عمل نہیں کر پائے گا. اور خاص طور سے اگر مجبور ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کھاتا ہے، حالانکہ اس کی نیت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں کھاؤں، لیکن بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے کھاتا ہے، تو بھی وہ اس کو اس سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب مل جائے گا. اس عشرے میں، پہلے عشرے میں کثرت سے تکبیر پڑھنا چاہیے. جیسے چاند ذی الحجہ کا نظر آ جائے اس وقت سے لے کر کے اور ایام تشریق آخری 13 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے تک، اس بیچ میں پورے ایام میں کثرت سے تکبیر. تکبیر کا مطلب یہ کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور بھی کچھ الفاظ آتے ہیں تکبیر کے، ان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. نماز کے بعد پڑھیں، فرض نماز کے بعد، سنت کے بعد، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیر پڑھنا چاہیے. افسوس کی بات یہ کہ اس چیز پر بہت اکثر لوگ عمل نہیں کرتے.
کرتے بھی ہیں تو کبھی نماز کے بعد جو ہے وہ بھی فرض نماز کے بعد کچھ مخصوص ایام میں پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے لکھا ہے، شیخ الحدیث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے تک اس بیچ میں پورے وقفے میں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان ایام میں بازار میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے تو لوگ ان کی تکبیر سن کر کے دوسرے لوگ بھی پڑھنے لگتے تھے۔ ان ایام میں عمل صالح، کوئی بھی عمل ہو، نیک عمل ہو، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بتلایا گیا ہے۔ تمام اعمال صالحہ، چاہے نماز ہو، نوافل فرائض تو ہمیشہ پڑھنی ہے، نوافل ہو، تلاوت ہو، صدقہ خیرات ہو، روزہ، نفلی روزہ ہو، خاص طور سے عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے، اور اس کا اجر و ثواب یہ بتلایا گیا ہے کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عرفہ کے دن کا روزہ، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کا عمل جو ہے وہ سب سے اہم ہے، کہ اس دن سب سے اہم چیز قربانی کے، دیکھیے پہلے دن کی قربانی یہ افضل ہے۔ اگر آپ کے پاس کئی جانور ہیں تو کل کو چاہے پہلے دن ذبح کرنا تو یہ اچھا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے دن چھوڑ کر کے کچھ لوگ مثلا ایک ہی جانور ہے تو بجائے پہلے دن چھوڑ کر کے دوسرے دن یا تیسرے دن کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے دن کی جو بات ہے وہ کچھ اور ہے، سب سے افضل یہ ہے کہ پہلے دن زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی کوشش کی جائے۔ باقی اور دنوں میں یعنی 13ویں کی شام تک جو ہے قربانی کرنے کا وقت ہے، اگر ایک سے زائد قربانی ہے تو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ مختصراً قربانی سے متعلق جو مسائل تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہی احادیث اور انہی بیان کردہ احکام کی روشنی میں ہم قربانی کا عمل انجام دیں، اور ہر عمل، ہر عبادت، ہر نیکی جو ہم کریں وہ سنت کے مطابق ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اخلاص اور اللہ کی رضامندی ہمارے پیش نظر رہے۔ کسی طرح کی نام و نمود، ریا، نمائش سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری قربانیوں کو اور تمام اعمال کو قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی غلط عقائد اور غلط اعمال سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔